اختلاف ہے کہ جو دین کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کے بعد جو اختلاف ہے اسے معاشرے میں نہ انتشار کا سبب ہونا چاہیے، نہ اس اختلاف کو ایک دوسرے کو کافر کہنے اور لادین کہنے کی بنیاد ہونا چاہیے، نہ اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کا قتل و خون جائز ہونا چاہیے۔ جو دینی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ دینی اختلاف نہیں ہے تو وہ سیاسی اختلاف ہوگا، وہ کسی سماجی مسئلے پہ اختلاف ہوگا، وہ کسی اقتصادی حوالے سے اختلاف ہوگا، وہ کہیں پسند ناپسند کا اختلاف ہوگا، اور ایسے سارے اختلافات ان کا لحاظ تو کیا جا سکتا ہے، یہ اختلافات موجود ہوتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہی اختلافات تو ہماری شناخت ہوتے ہیں، یہی اختلافات تو ہماری شناخت ہوتے ہیں۔ زندگی کا سارا حسن انہی اختلافات کے سہارے ہے۔ یہ انسانی معاشرہ جتنے آگے قدم بڑھاتا ہے انہی اختلافات کی بنیاد پر قدم بڑھاتا ہے، تو یہ اختلافات تو کوئی پریشانی کا باعث نہیں کہ آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے، میرا سیاسی نظریہ کیا ہے، آپ سماجی کس رویے کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو کھانے میں کون سی چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے، ان اختلافات سے میری شناخت تو ہو سکتی ہے، اس پہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ جھگڑے کی بنیاد نہیں ہو سکتے، اور نہ ان میں سے کوئی اختلاف اس نتیجے پہ ختم ہوگا کہ جی یہ کہا جائے کہ یہ کافر ہے یہ مومن ہے، اس لیے کہ اس کا نقطہ نظر سیاسی نقطہ نظر یہ ہے اور اس کا سیاسی نقطہ نظر یہ ہے۔ سیاسی اختلاف ہوگا، اختلاف رہے گا، لیکن یہ اختلاف کفر و شرک کی بنیاد نہیں ہے، کفر و ایمان کی بنیاد نہیں ہے، جنت دوزخ کی تقسیم کی بنیاد نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہمارا یہ اختلاف جائز و ناجائز کے ترازو سے بھی نہیں تولا جائے گا۔ تو جناب والا اگر اس بات کو طے کر لے مسلمان کہ ہم اگر کسی اختلاف کو سنجیدگی کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ صرف دین کا اختلاف ہوگا، کوئی فرقہ بنے گا، کوئی گروہ بنے گا تو دین کے اختلاف پہ بنے گا۔ دین کا اختلاف کیا ہوگا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ صورت ہو کہ یہ کوئی قول ہمارے سامنے آئے، کہنے والا کہے کہ یہ قول رسول ہے، میں کہوں کہ میں اس کو قول رسول نہیں مانتا، میں اس قول کو قول رسول نہیں مانتا، میرے اپنے دلائل ہیں، اس دلائل کو سامنے رکھ دوں کہ جس ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے وہ ذریعہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس قول کو قول رسول نہیں سمجھا جائے گا۔ اب یہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بحث بھی کوئی سنگین معاملہ نہیں ہے۔ اگر دین میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے جس کے متعلق یہ بحث ہے کہ یہ حضور نے کہا تھا، حضور نے کیا تھا یا نہیں، تو یہ بحث بالکل ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماضی سے جو کچھ ہم تک آیا ہے وہ ہم جیسے انسانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور ہم جیسے انسان بھول بھی جاتے تھے، غلطی بھی کرتے تھے، ان کی اپنی ذاتی اغراض بھی شامل تھیں، ان کی اپنی مصلحتیں بھی شامل تھیں، وہ باتوں کو ٹویسٹ بھی کر دیا کرتے تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آیا ہو وہ سب صحیح ہو۔ تو یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ قول رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ فعل رسول ہے کہ نہیں ہے، یہ ترکہ رسول ہے کہ نہیں ہے، یہاں تک کی بحث میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس چیز کو قول رسول مان لیا جائے اس کے دین ماننے میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جس چیز کو فعل رسول مان لیا جائے، رسول کا عمل مان لیا جائے، اس کو لازماً دین ماننا پڑے گا، اور جس چیز کے متعلق یہ طے ہو جائے کہ یہ رسول کا عمل نہیں تھا وہ ہرگز دین نہیں ہوگا۔ جی اگر کوئی پہلو کسی کے ذہن میں اعتراض کا نکلتا ہے تو اس وقت یا اس وقت کے بعد مجلس کے خاتمے میں مجھ تک ضرور پہنچا دیجئے گا کہ یہاں تک میری فکر میں اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر یہاں تک فکر صحیح ہے کہ یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ کوئی قول رسول ہے کہ نہیں، کوئی عمل رسول ہے کہ نہیں، کوئی ترکہ رسول ہے کہ نہیں، لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے، عمل رسول ہے، ترکہ رسول ہے، تو اب اس پہ اختلاف کی گنجائش نہیں، یہ لازماً دین ہوگا۔
اور جب یہ طے ہو جائے کہ یہ قول رسول نہیں ہے، یہ عمل رسول نہیں ہے، شک والی بات نہیں، حتمی طور پہ طے ہو جائے کہ یہ رسول نے تو کیا ہی نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل چاہے کتنا ہی مقدس کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ عمل دین نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم ذرا تاریخ کو، اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، وہ جو بادشاہوں کی تاریخ ہے، حکمرانوں کی تاریخ ہے۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا، کوئی سلطان کہلائے، کوئی ملک کہلائے، کوئی بادشاہ شہنشاہ کہلائے، کوئی خلیفہ کہلائے، جو رسول کا بنایا ہوا ہوگا اس کے اوپر تو ہم غور کر سکتے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، وہاں تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دنیا اسلام اس بات پر اتفاق رکھے اور اس اتفاق کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کاری نہ ہو کہ مسلمان یہ کہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن جو خلافت کے نام سے دنیا میں قائم ہوا تھا یہ رسول نے قائم کیا تھا، نہیں، حضور نے یہ کام نہیں کیا تھا، وہ تو امت کے اوپر چھوڑ گئے تھے۔ حضور نے کسی جانشین کو نہیں بنایا، امت جانے اور یہ مسئلہ جانے۔ جب حضرت عمر کو آپ کے شکم مبارک میں زخم لگا تو اس مرحلے پر جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو جب یقین ہو گیا کہ موت بالکل سامنے ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نائب کو کوئی جانشین مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، میرے سامنے دو راستے تو پہلے موجود ہیں، اگر چاہوں تو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہ کروں، اس طرح میں رسول اللہ کے کیے ہوئے عمل پر عمل کروں گا۔ جیسے رسول نے کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا ویسے میں چاہوں تو میں بھی کوئی جانشین مقرر نہ کروں، اور جیسے حضرت ابوبکر مجھے جانشین مقرر کر گئے تھے، میرے لیے وصیت کر گئے تھے، میں چاہوں تو کسی کے لیے وصیت کر دوں، چاہوں تو رسول کے عمل پر عمل کرتے ہوئے کوئی جانشین مقرر نہ کروں، اور چاہوں تو حضرت ابوبکر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن نہ میں طرز عمل رسول کو اپناؤں گا نہ طرز عمل حضرت ابوبکر کو اپناؤں گا، بلکہ میں 6 آدمیوں کی ایک جماعت بنا رہا ہوں، یہ فیصلہ کر دے گی کہ خلیفہ کون ہو۔ اگر حضرت عمر یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ حضور نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا تھا، اگر یہ نہ فرماتے تو ہمارے لیے شاید کوئی گنجائش رہتی، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ حضور نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا تھا تو پہلی بات تو یہیں پر واضح ہو گئی کہ یہ جو جانشین کا مسئلہ ہے، جانشینی کا مسئلہ ہے، یہ جو خلافت قائم ہو رہی ہے رسول کے بعد، یہ رسول کی بنائی ہوئی نہیں ہے، رسول کا کیا ہوا عمل نہیں ہے، رسول کا کیا ہوا عمل نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو حضرت عمر کی اس ارشاد کا پھر مسلمانوں کے پاس کوئی جواز نہ رہتا کہ وہ یہ کہیں کہ رسول نے تو یہ کیا تھا لیکن میں یوں نہیں کروں گا، رسول نے کوئی جانشین نہیں بنایا تھا، میں وہ اس نقش قدم پر نہیں چلوں گا کہ بغیر کسی جانشین کی امت کو چھوڑ دوں۔ یہ جملہ کہنا اس بات وہی وقت اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جس مسئلے کی بات کی جا رہی ہو اسے دین کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، ورنہ اگر دین سمجھا جا رہا ہے کہ حضور نے یہ عمل دین کے طور پر کیا تھا، یہ جانشین کا نہ بنانا یہ حضور نے دین کے طور پر اختیار کیا تھا، تو پھر اس پر عمل نہ کرنا صریحاً دین کی مخالفت ہوگی، اسلام کی مخالفت ہوگی۔ ہم حضرت عمر سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ دین کی یوں صریحاً مخالفت کریں گے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے طرز عمل پر یہاں عمل نہیں کروں گا، ان کی پیروی نہیں کروں گا، تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو کم از کم وہ دین نہیں سمجھ رہے، سیاست سمجھ رہے ہیں۔ تو جس عمل کو بقول آپ کے رسول نے کیا نہیں، حضرت عمر نے اس عمل کو دین سمجھا نہیں، تو اب آج وہ دین کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی خلیفہ بنے، کوئی حکمران بنے، وہ سیاست کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر اس ہونے والے حکمران سے متفق ہیں
یا نہیں ہیں, اس کی پالیسیوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آج کی جمہوریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 49% آدمی 49% آدمی کسی کو حاکم نہیں مانتے تو نہ مانے, اگر 51% اس کو مانتے ہیں تو وہ حکمران رہے گا. اگر آج کسی آپ کے بنائے ہوئے خلیفہ یا حکمران کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جینون خلیفہ نہیں تھا, تاریخی اعتبار سے تو جو شخص تخت پہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے, اب بحث ہے اس کے جینون ہونے یا نہ ہونے کا. تو ہم نے جینون کا پیمانہ رکھا تھا, یعنی جینون سے ہماری مراد کیا ہے؟ دنیا میں اتنے بہت سے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتے رہے, ہم نے کبھی ان کی جینونٹی کو زیر بحث ہم نہیں لائے. یہ اسلام میں ہی بحث کیوں آتی ہے؟ اسلام میں بحث اس لیے آتی ہے کہ اگر رسول نے بنایا ہے تب تو جینون ہے, اور رسول نے نہیں بنایا ہے تو اب وہ آپ کا بنایا ہوا حکمران ہے. کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے, اس کے حکمران بن جانے سے نہ اس کے سر پر کوئی تاج آ گیا جو اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کر دے, اور نہ مجھ پہ کوئی شرعی ذمہ داری آ گئی کہ میں اس کا ضرور کہنا مانوں. یہی صورت ہوگی نا. تو جب آپ نے اس انسٹیٹیوشن کے متعلق پہلے ہی کہہ دیا کہ رسول نے خلافت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا تھا, آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا, تو گویا آپ نے اس پورے ادارے کو, اس انسٹیٹیوشن کو جو بعد میں تاریخ کے طور پر ہمارے سامنے آنے والا ہے, اس انسٹیٹیوشن کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا. جب اسلام نہیں ہے تو خلافت کے مسئلے پر کوئی اختلاف, دین کا اختلاف نہیں ہے, دین کا اختلاف نہیں ہے تو کسی خلیفہ کو خلیفہ ماننے یا نہ ماننے, کسی خلیفہ کے اوپر اعتراض کرنے, کسی خلیفہ کی پالیسی سے اختلاف کرنے کے اوپر کوئی شخص نہ کافر ہو سکتا ہے نہ حمایت کرنے پہ مومن ہو سکتا ہے. اپنے طور پر یہ اختلاف بنیادی طور پر دین کا اختلاف ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں درسی کتابوں میں ایک ڈاکٹر حمید الدین صاحب ہیں, انہوں نے تاریخ اسلام کے نام سے جو درسی کتاب لکھی, جو ہمارے یہاں ایف اے کے لیول پر یعنی ہائی اسکول کے فوراً بعد پڑھائی جاتی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ لوگ ایک مذہبی فرقہ نہیں ہے, یہ لوگ ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت کیوں ہے کہ ان کا اختلاف بنیادی طور پر خلافت کے مسئلے پہ ہوا, خلافت کے مسئلے پر یہ وجود میں آئے. تو چونکہ خلافت کے مسئلے پہ وجود میں آئے کہ کون خلیفہ ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے, اس لیے سیاسی جماعت تھے. بعد میں انہوں نے اپنے مذہبی قاعدے قانون ضابطے مقرر کیے اور اس میں اصول دین اور فروع دین وغیرہ یہ سب بعد میں تیار ہوئے, ورنہ اصلاً یہ سیاسی جماعت ہیں. کیوں سیاسی جماعت ہیں؟ اس لیے کہ خلافت کے مسئلے پہ انہوں نے اختلاف کیا تھا, خلافت کے موضوع پہ اختلاف کیا تھا. تو جناب والا اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر یہ جماعت سیاسی ہے اس لیے کہ خلافت کی بنیاد پر یہ وجود میں آئی ہے, چاہے آپ کا قول صحیح ہو یا نہیں, میں اس سے یہ نہ سمجھیے کہ میں اتفاق کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے مسئلے پہ چونکہ وجود میں آئی ہے اس لیے سیاسی جماعت ہے, تو پھر پہلے تو یہ مانیے نا کہ خلافت سیاسی مسئلہ ہے. پہلے یہ تسلیم کیجئے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, اور جب سیاسی مسئلہ ہے تو پھر خدا کے لیے ہم سے یہ تقاضا نہ کیجئے کہ جناب یہ تو فلاں کو مانتے نہیں ہیں, یہ ماننے کی تو بحث ہی نہیں ہے. اگر یہ ان کا دور ہوتا تو شاید میرے ووٹ کی کوئی حیثیت ہوتی. آج تو یہ محض ایک اکیڈمک بحث ہو گئی کہ صاحب وہ فلاں صاحب جو ہیں جس طریقے سے حکمران ہوئے تھے ہم اس طریقے کو درست نہیں سمجھتے. تو اس سے یہ سیاسی مسئلے پر وہ بھی بحث جو آج اس مسئلے کی شکل کو تبدیل نہیں کر سکتی, وہ میرے ایمان اور کفر کی بنیاد کیسے ہو سکتی؟ کم از کم مسلمان دیکھیں, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اب یہ اگر آپ نے بنیاد مان لی ہے نا کہ جو کچھ خدا کے رسول نے کہا ہے کیا ہے چھوڑا ہے بس وہی دین ہے, تو خلافت کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول نے نہیں چھوڑی تھی, رسول نے نہیں بنائی تھی, انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا. تو ایسی صورت میں اب اگر خلافت کا مسئلہ سامنے آئے تو اس مسئلے کو ہم سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو دین میں موضوع بحث آنا چاہیے. دنیا کے اندر سینکڑوں بات
بادشاہ ہوئے وہ اپنی اپنی جگہ پہ تخت پہ بیٹھتے رہے، ہم اس کی بنیاد پر جب کوئی جھگڑا نہیں کرتے تو مسلمانوں میں بھی بہت سے بادشاہ ہوئے، بہت سے حکمران ہوئے، وہ ہمارے درمیان خونریزی کا سبب کیوں بنے، ہمارے درمیان انتشار کا سبب کیوں بنے؟ جب ہم نے دین مانتے ہی نہیں تو ہمارے لیے وہ